الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. عدل الہی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور عدل الہی پر جو دلیلیں قائم کی تھی ان کے بیان کے بعد پچھلے درس میں 2 سوالوں کا جواب عدل الہی کے حوالے سے ہم نے اب حضرات کی خدمت میں ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہم نے بیان کیا. اور پہلا سوال یہ تھا کہ ہم اپنی زندگی میں ایسے ناپسند واقعات اور حالات کا مشاہدہ کرتے ہیں، بہت سے ناگوار واقعات اور حالات کا مشاہدہ کرتے ہیں. کیا یہ سب عدل الہی سے سازگار ہیں؟ تو اس سوال کا جواب 2 طریقے سے دیا تھا. ایک مختصر اور اجمالی جواب، ایک تفصیلی جواب. اور دوسرا سوال عدل الہی کے حوالے سے یہ تھا، جب عذاب الہی نازل ہوتا ہے تو مومن و منافق، مسلم و کافر، نیک کردار و بد کردار، فاسق و فاجر اور مومن سبھی کیوں عذاب میں گرفتار ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ تھا، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ عذاب اجتماعی کے کئی اسباب اور وجوہات ہیں. ان میں سے سب سے اہم اور بنیادی وجہ اور سبب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ترک کرنا. جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر معاشرے میں ترک کر دے اور اس پر لوگ عمل نہ کریں، اس فریضے کو انجام نہ دیں، تو جب یہ عذاب الہی کا، مصیبتوں، گرفتاریوں اور مشکلات کا سبب بنتا ہے، اور جب عذاب نازل ہوتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ترک کرنے کی وجہ سے، تو یہ عذاب اجتماعی طور پر سب پر نازل ہوتا ہے، سبھی گرفتار ہو جاتا ہے. اور قوم شعیب کے حوالے سے جو حدیث پچھلے درس میں آپ حضرات کی خدمت میں ہم نے نقل کی، اور عدل الہی کے حوالے سے آج کے سبق اور درس میں کافروں اور گناہکاروں کو نعمت اور مہلت دینے کا فلسفہ اور حکمت کے بارے میں انشاءاللہ ہم آج مختصر گفتگو کریں گے. لہٰذا آج کے درس اور سبق کا عنوان یہ ہے کہ کافروں اور گناہکاروں کو مہلت دینے کا فلسفہ اور راز. کبھی ہم دیکھتے ہیں، یعنی عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں گنہگاروں، ظالموں، فاسقوں، یہاں تک کہ کافروں اور مشرکین
کی دنیاوی زندگی بہت اچھی ہے اور انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں، کفار کے مقابلے میں، گناہگار افراد کے مقابلے میں، منافقین کے مقابلے میں، مشرکین کے مقابلے میں، بد کردار لوگوں کے مقابلے میں اللہ کے نیک بندوں، صالح بندوں، مومنین حضرات پریشان حال اور طرح طرح کی مصیبتوں اور گرفتاریوں میں مبتلا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ عدل الہی سے سازگار ہے؟ کیا یہ عدل الہی کے منافی نہیں ہے؟ منکرین خدا کو تو خدا نعمت سے نوازیں، دنیاوی مادی آرام و راحت کا موقع فراہم کریں، گناہکاروں کو مادی نعمت قسم قسم کی نعمتیں عطا کریں، لیکن ان کے مقابلے میں خدا پرستوں کو، خدا پر ایمان رکھنے والوں کو، خدا اور دین پر عقیدہ رکھنے والوں کو، احکام الہی پر عمل پیرا ہونے والے قسم قسم کی مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں۔ کیا یہ عدل الہی کے منافی نہیں ہے؟ تو اس سوال کا جواب قرآنی آیات، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں اور ان سے منقولہ احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا کے آرام و راحت خداوند متعال کی نظر میں محبوبیت کی نشانی نہیں ہے۔ قرآن آیات بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہیں، متعدد احادیث، متواتر احادیث سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیاوی نعمات اور دنیا میں آرام و راحت خدا کی نظر میں محبوبیت کی علامت اور نشانی نہیں ہے، بلکہ خداوند متعال انہیں چھوٹ دیتا ہے اور مہلت دے دیتا ہے تاکہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہو جائے اور گناہ کا کوئی حوصلہ باقی نہ رہے، جس کے نتیجے میں ابدی اور دائمی عذاب میں مبتلا ہو جائے، اور کچھ دنوں کے لیے ان کو مہلت دے دیتے ہیں۔ خداوند متعال مادی نعمتوں سے استفادے کا، فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیتا ہے، موقع فراہم کرتا ہے، پھر جب چاہے گا چند لمحوں میں فنا کر دے گا۔ خداوند متعال قادر ہے، قدرت مند ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ لہذا کفار کو اگر چھوٹ دیتا ہے خداوند متعال، گناہگاروں کو اگر کچھ دنوں کے لیے چھوٹ دیتا ہے، منافقین کو اگر کچھ دنوں کے لیے اپنے نفاق پر عمل پیرا ہونے کی مہلت دے دیتا ہے، تو یہ خدا کی نظر میں محبوبیت کی علامت نہیں ہے، بلکہ ان کے گناہوں میں اضافے کی خاطر، ان کے عذاب میں، عذاب علیم اور ابدی عذاب میں گرفتار کرنے کے لیے مقدمہ اور تمہید ہے۔ یہ مقدمہ ہے عذاب الہی کا، انشاءاللہ آگے جا کے بیان ہوگا، بحث کے آخر تک وضاحت کریں گے۔ یہ عذاب استدراجی کے لیے مقدمہ ہے، اس کو قرآن کی اصطلاح میں استدراج کہا جاتا ہے۔ عذاب استدراجی بہت ہی خطرناک عذاب ہے، لہذا نعمتوں سے نوازنا، اور خداوند متعال اگر نعمت عطا کرتا ہے کچھ دنوں کے لیے گناہ کاروں کو، کفار کو، مشرکین کو، منافقین کو، فاسقوں کو معاشرے میں اگر چھوٹ دیتا ہے تو ان کے گناہ میں اضافہ کرنے کی خاطر اور عذاب استدراجی کے لیے مقدمہ فراہم کرنے کی خاطر، یہ عذاب الہی کے لیے مقدمہ اور تمہید ہے۔ چنانچہ ارشاد رب العزہ
قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے خداوند متعال وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، خبردار یہ کفار یہ نہ سمجھے اور ہرگز اس خوش فہمی میں نہ رہے انما نملی لہم خیر لانفسہم، اگر ہم نے ان کو مہلت دے دی ہے اور آرام و راحت دے رہے ہیں کچھ دنوں کے لیے تو خیر لانفسہم، وہ ان کے حق میں کوئی بھلائی ہے، نہیں ہرگز ایسا نہیں، اس خوش فہمی میں نہ رہیں، غلط فہمی کے شکار نہ ہو کفار اور منافقین اور گناہگار۔ پھر کیوں چھوٹ دیتا ہے؟ فرماتے ہیں انما نملی لہم، ہم تو انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم تو صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں، ہم صرف اس لیے چھوٹ دیتا ہے کہ جتنا گناہ کر سکے کرے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ورنہ ان کے لیے سخت اور رسوا کن عذاب ہے۔ کچھ دنیں جو ہے اور مزید گناہ کریں لیکن رسوا کن اور عذاب علیم اور عذاب عظیم کے وہ مستحق قرار پائیں گے۔ لہذا مومنین کو، مسلمانوں کو، خدا پر ایمان اور عقیدہ رکھنے والوں کو، قیامت پر ایمان رکھنے والوں کو، معاد پر عقیدہ رکھنے والوں کو، پیغمبر کی نبوت، ائمہ کی امامت، احکام الہی پر ایمان رکھنے والوں کو، حساب و کتاب، حشر و نشر، صراط و میزان، جنت و جہنم پر عقیدہ رکھنے والوں کو کفر کی تگ و دو سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عذاب استدراجی کے لیے مقدمہ اور تمہید ہے۔ اور سورہ طارق میں بھی ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا رحمان الرحیم کے نام سے، والسماء والطارق، قسم اٹھا کر فرماتے ہیں، بہت طولانی ہے، میں صرف تبرکاً پہلے والی آیت کو، گرچہ ہمارے بات سے مربوط نہیں ہے لیکن چونکہ پہلی آیت ہے لہٰذا اس آیت کی تلاوت کر رہا ہوں۔ خداوند متعال سورہ طارق میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق، آسمان اور رات کو چمکنے والے ستاروں کی قسم، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، بیچ میں 8-10 آیتیں ہیں اور آخری آیات میں فرماتے ہیں انہم یکیدون کیدا، یہ کفار اور منافقین اپنا مکر کر رہے ہیں، ان کو اپنا مکر کرنے دو، اور ان کے مقابلے میں وَأَكِيدُ کیدا، اگر یہ مکر کر رہے ہیں ہمارے مقابلے میں، دین کے احکام کے مقابلے میں، خدا کے مقابلے میں، خدا کے نبی کے مقابلے میں، تو کرنے دو، اس لیے کہ وَأَكِيدُ کیدا، ہم بھی اپنی تدبیریں کر رہے ہیں اور ان کے مکر، چالوں اور فریب کا ہم بھی جواب دے رہے ہیں، لہٰذا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پیغمبر ان کو مکر کرنے دو۔ پھر فرماتے ہیں فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ، میرے حبیب لہٰذا کافروں کو چھوڑ دو، انہیں مہلت دے دو، کچھ دن آزاد چھوڑ دو ان کو، فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ، کافروں کو چھوڑ دو، أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دو، کچھ دنوں کے مہلت دے دو، پھر اس کے بعد ہم ان کو عذاب علیم میں گرفتار کریں گے، رسوا کن عذاب میں گرفتار کریں گے، سر کے بل جہنم میں گرا دیں گے۔ اور سورہ مزمل میں بھی ارشاد ہو رہا ہے، مہلت کے حوالے سے آیت نقل کر رہا ہوں، قرآن فرماتے ہیں ہم نے ان کو جان بوجھ کر، ہمارے علم میں ہے، ہم نے جان بوجھ کر ان کو چھوٹ دے رکھا ہے،
سورہ طارق میں بھی، اور سورہ مزمل میں فرماتے ہیں یا ایھا المزمل، پیغمبر سے خطاب ہے، یا ایھا المزمل، اے میرے چادر اڑنے والے رسول۔ پھر متعدد آیات ہے بیچ میں، بعد میں فرماتے ہیں وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النِّعْمَةِ، اے میرے چادر اڑنے والے رسول، ہمیں اور ان دولت مند جٹلانے والوں کو چھوڑ دے۔ کیوں آپ ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ چھوڑ دیں ان کو، مہلت دے دو کچھ دن ان کے لیے۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دے۔ پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں ان کو تھوڑی سی مہلت دے دے، چھوڑ دے آپ ان کے ایمان کی فکر میں، رات دن اپنے آپ کو کیوں اتنی زحمت میں ڈالتے ہیں؟ بیچ والی آیت میں ہے پیغمبر بہت زحمتیں اٹھاتے تھے، کوئی انسان کفر کی حالت میں اس دنیا سے جانا پیغمبر کے لیے گوارا نہیں ہوتا تھا۔ قرآن کی متعدد آیات میں خداوند متعال نے پیغمبر سے کہا اب چھوڑ دیں ان کو، جانے دیں جہنم میں، کیوں ان کے خاطر اپنے آپ کو اتنی زحمت میں ڈال رہے ہیں؟ اس آیت میں مجیدہ میں فرماتے ہیں وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النِّعْمَةِ، جو دنیاوی نعمات سے مالا مال ہیں، آپ کو جھٹلانے والے کفار کو چھوڑ دیں، چھوڑ دیں ان کو۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، تھوڑی سی مدت کے لیے ان کو مہلت دے دو، آزادی کے ساتھ زندگی کرنے دو۔ پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، اسی طرح ابدی نہیں ہے ان کی نعمت، ان کا چھوٹ دائمی نہیں ہے، کچھ عرصے کے لیے، اس کے بعد اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا، بے شک ان کے لیے، ان کفار کے لیے، منافقین کے لیے، گناہ کاروں کے لیے، دین اسلام کے مذاق اڑانے والوں کے لیے، پیغمبر کی توہین کرنے والوں کے لیے، احکام الہی کو پائمال کرنے والوں کے لیے، احکام الہی کو مسخرہ بنانے والوں کے لیے ہمارے پاس بیڑیاں ہیں۔ ان لدینا انکالا، ان کے خاطر بے شک ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں، وجحیما، اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وطعاما ذا غصہ، نہ صرف بیڑیاں ہیں، نہ صرف جہنم کی آگ ہیں، بلکہ وطعاما ذا غصہ، اور ان کے خاطر گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہمارے پاس ہے، وعذابا علیما، اور دردناک عذاب ہے۔ لہٰذا 3 دن کی زندگی میں جو کچھ کرنا چاہے کرنے دیا، کیوں آپ پریشان ہیں؟ اس سورہ مبارکہ میں، سورہ مدثر کی ان 3-4 آیتوں میں خداوند متعال ارشاد فرما رہے ہیں کہ کفار اور مشرکین، گناہگاروں اور منافقین کو ہم نے آزاد رکھا ہے، تو جان بوجھ کر آزاد رکھا ہے۔ ہم نے انہیں دنیا کی نعمتیں ہم نے عطا کی ہے، جان بوجھ کر ہم عطا کر رہے ہیں۔ کچھ دن اللہ کی نعمت سے استفادہ کریں، فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ گناہ میں مبتلا ہو جائیں، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کفار کی 4 طرح کی، عیاشیوں کی 4 طرح کی سزائیں ہمارے پاس ہیں۔ یہ 4 طرح کی عیاشیوں میں مبتلا ہے، پر فریفتہ انسان، کفار، مشرکین اور منافقین، یہ 4 طرح کی عیاشیوں میں مبتلا ہے اس دنیا میں، اور ہم بھی 4 طرح کی سزائیں ان کے لیے ہم نے بھی تیار کر رکھا۔ وہ یہ ہے کہ زنجیر ہے، بیڑیا ہے ان کے لیے، زنجیر آزادی اور بے بندوباری کی سزا ہے ان کے لیے، جہنم اور بھڑکتی ہوئی آگ راحت اور عیش و عشرت کی سزا ہے، گلے میں پھنس جانے والا کھانا لذیذ غذاؤں کی سزا ہے جو انہوں نے دنیا میں کھایا ہے، اور عذاب علیم پر لطف اور عیش و نوش میں جو زندگی گزاری ہے اس پر لطف زندگی کی سزا ہے۔ لہٰذا مذکورہ آیات کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ گناہگاروں، ظالموں، کفار، مشرکین، منافقین اور فاسقوں کو اگر خدا نے مہلت اور مادی نعمتیں دی ہیں تو ان کے عذاب میں شدت اور اضافے کی خاطر ہیں، اور نزول عذاب کے لیے مقدمہ اور
تمہید ہے، محبوبیت کی نشانی نہیں ہے، محبوبیت کی علامت نہیں ہے، بلکہ عذاب تدریجی کا مقدمہ ہے یہ نعمتیں، یہ صحت و سلامتی، یہ مال و دولت، یہ مقام، یہ کرسی، یہ اقتدار، یہ حکومت، یہ ملک، یہ تمام چیزیں عذاب تدریجی کے لیے مقدمہ ہیں۔ لہٰذا مومنین کو کفار کے ظاہری زندگی دیکھ کر پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور کفار، ظالمین اور گنہگاروں کو بھی ہرگز اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ اگر اللہ نے ان کو تھوڑی سی مہلت دی ہے، مادی نعمتیں عطا کی ہے، تو اس میں ان کی بھلائی نہیں ہے۔ لہٰذا ان کو بھی ہرگز، کفار اور مشرکین اور منافقین بھی ہرگز خوش فہمی میں نہ رہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی سی نعمت دی ہے، تھوڑی سی مہلت دی ہے، کچھ دنوں کے لیے چھوٹ دیا ہے، تو اس میں ان کی بھلائی ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ اللہ عادل ہے، خدا عادل علی الاطلاق ہے۔ ایک نہ ایک دن میزان پہ جو ہے ان کو حساب کتاب کے لیے آنا پڑے گا، اور اس وقت یہ دیکھیں گے ان کے لیے بیڑیاں جہنم کی آگ، گلے میں پھنس جانے والے غذائیں اور عذاب علیم تیار ہیں، اور دائمی زندگی عذاب علیم اور رسوا کن عذاب میں گرفتار ہوں گے اور مبتلا ہوں گے۔ لہٰذا ان کے گناہوں میں اس طرح اضافہ کریں گے، اور عذاب علیم اور عذاب تدریجی میں ان کو گرفتار کریں گے، اور قرآن کی اصطلاح میں اس قسم کی نعمت اور مہلت اور عذاب کو استدراج کہتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد رب العزہ ہے، سورہ اعراف میں ارشاد ہو رہا ہے، والذین کذبوا بآیاتنا، والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، آیات الہی کی تکذیب کی، پیغمبر کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، احکام الہی کو جھٹلایا، خدا کی وحدانیت کو جھٹلایا، خدا کے وجود کو جھٹلایا، خدا کی خالقیت کو جھٹلایا، خدا کے ربوبیت کے صفات کو جھٹلایا، یہ سب آیات الہی ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں عن قریب اس طرح لپیٹ لیں گے، اس طرح عذاب میں گرفتار کریں گے، من حیث لا یعلمون، کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا، ہم ان کو اس طرح عذاب میں گرفتار کریں گے۔ لہٰذا نعمت اگر مل رہی ہے کفار کو، مشرکین کو، گناہ کاروں کو، فاسقین کو، یہ عذاب استدراجی کے لیے مقدمہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ، ہم تو انہیں مہلت اور ڈیل دے رہے ہیں کچھ دنوں کے لیے، لیکن ان کیدی متین، فرماتے ہیں لیکن بے شک ہماری تدبیر بہت ہی مستحکم ہوتی ہے، ہماری تدبیر بہت ہی مستحکم ہوتی ہے۔ اس لیے خدا عالم ہے، خدا دانا ہے، خدا قادر علی الاطلاق ہے، خدا حکیم علی الاطلاق ہے، لہذا خدا کی تدبیر بہت ہی مستحکم ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات نے ملاحظہ فرمایا، یہ آیت صریحاً اعلان کر رہی ہے
کہ آیات الہی کا انکار کرنے والوں کا آخری انجام عذاب علیم اور جہنم ہے۔ اور ان کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ یہ خدائی صلاحیت کو، خدا نے جو ان کو صلاحیتیں عطا کی تھی، ان کو بروئے کار لا کر حق کی معرفت حاصل نہیں کرتے۔ یہ آیات الہی کے تکذیب کرنے والوں کی نشانیاں اور علامتیں ہیں۔ بعد والے آیتوں میں متعدد آیات میں ذکر ہوا ہے۔ مثلا بعد والے آیت میں فرماتے ہیں رب العالمین نے اتمام حجت کے لیے آنکھ، کان اور دل انسان کو عطا کیا۔ بعد والے آیتوں میں ان تینوں کا حوالہ دیا خداوند متعال نے۔ اتمام حجت کے لیے سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سمجھنے کے لیے، فکر کرنے کے لیے عقل اور دل اور فکر دی، تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ کل کی کوئی یہ نہ کہے ہم نہیں سمجھ پائے، ہم نہیں سمجھ سکے، نہیں، ہم نے نہیں سنا تھا، نہیں، کان دے اسی لیے، یا کوئی یہ بہانہ نہ بنائے ہم نے نہیں دیکھا کسی پیغمبر کو۔ اس لیے خداوند متعال بعد والے آیتوں میں ان تین نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے اتمام حجت کے لیے آنکھیں دی انسان کو، کان عطا کیا انسان کو، دل اور عقل عطا کی انسان کو، اور فکر عطا کی۔ پھر کل کسی کے لیے کوئی بہانہ باقی نہ رہے۔ اور اگر انسان ان تینوں اعضاء اور تینوں صلاحیتوں سے کام نہ لیا انسان نے تو عذاب استدراجی میں گرفتار ہوگا۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون۔ اور گویا کیا ہوگا؟ عذاب استدراجی میں گرفتار ہوگا، اور اس کا انجام جہنم ہوگا۔ بلکہ یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا، گویا اسے جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اصلا اس کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا گیا ہے۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، قانون استدراج جس کا قرآن میں ذکر ہوا ہے، قانون استدراج خدائی عتاب اور عقاب کا سنگین ترین طریقہ ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، دقت کرنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ قانون استدراج خدائی عقاب اور عتاب کا اور عذاب کا سنگین ترین طریقہ ہے، جہاں انسان بظاہر اپنے آپ کو راحت اور آرام میں دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، کتنی اچھی زندگی گزر رہی ہے، لیکن ایک مرتبہ اور اچانک عذاب الہی کے لپیٹ میں آ جاتا ہے اور دائمی عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو عذاب استدراجی سے محفوظ رکھے۔ یہ تھا کفار کو مہلت دینے کا فلسفہ اور راز، اور کفار کو اس دنیا میں نعمتیں عطا کرنے کا مقصد اور حکمت۔ اور اس کے بعد ایک اور سوال جو اسی سوال کے ذیل میں تھا، اور انشاءاللہ بعد والے درس میں اس کا ادامہ ہم بیان کریں گے۔ ابھی موضوع کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اب کفار کو نعمت دینے اور مہلت دینے کا فلسفہ معلوم ہو گیا، اس کی حکمت معلوم ہو گیا۔ اس سبق میں اور
اس کے بعد والے سبق میں ہم کوشش کریں گے مومنین کے ابتلا، مصائب، بلاؤں میں گرفتار ہونے کا فلسفہ اور حکمت کیا ہے، اس کی وضاحت کی ہم کوشش کریں گے۔ جیسا کہ پہلے درس میں عرض ہوا، ظالموں، گناہکاروں اور کافروں کو مہلت اور نعمتیں قانون استدراج کے تحت ہے اور عذاب استدراجی کے لیے مقدمہ اور تمہید ہے، اور نافرمانی پر بھی اگر اللہ تعالیٰ انہیں نعمت عطا کرتا ہے تو ان کے عذاب میں شدت اور اضافے کے لیے ہے۔ اور اس سبق میں اور اس وقت اس کے بعد ہم اس بات کا جائزہ لیں گے اللہ کے نیک بندے، مومن بندے کیوں مصیبتوں، بلاؤں اور مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ بعض اوقات مومنین کے لیے بلا اور مصیبت ان کے گناہوں کی وجہ سے ہے، ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے ہے۔ اگر مومن گرفتار ہوتا ہے مشکلات میں، مصیبتوں میں، کلمہ پڑھنے کے بعد، خدا پر ایمان لانے کے بعد، رسول پر ایمان لانے کے بعد، قرآن پر ایمان لانے کے بعد، معاد پر ایمان لانے کے بعد اگر گناہ کے مرتکب ہو جائے تو خداوند متعال اس گناہ کے نتیجے میں مومن کو مصیبت اور بلا میں گرفتار کر دیتا ہے۔ تو یہ جو بلا اور گرفتاریاں ہے وہ مومنین کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حقیقت میں ان مصیبتوں اور گرفتاریوں کے ذریعے خداوند متعال مومنین کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور کبھی یہ جو مصیبتیں اور گرفتار اور مصیبتیں مومنین پر آتا ہے یہ خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، یاد دہانی کے لیے، تذکر کے لیے۔ کبھی انسان دنیاوی نعمات میں غرق ہو جاتا ہے، خدا کو بلا دیتا ہے، رسول کو بلا دیتا ہے، دین کو بلا دیتا ہے، چونکہ وہ مومن ہے، خدا پر اس کا عقیدہ ہے، قیامت پر اس کا ایمان ہے، رسول پر اس کا ایمان ہے، کتاب اور سنت پر اس کا ایمان اور عقیدہ ہے، لہٰذا یاد دہانی کے لیے، تذکر کے لیے، خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے خداوند متعال مومن کو کسی مشکل میں اور مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے۔ یہ دوسرا نکتہ۔ اور کبھی، بلکہ یوں کہوں تو بے جان نہ ہوگا، اکثر اوقات مومنین کے لیے بلا، مصیبت اور گرفتاریاں ان کے علو درجات اور بلندی درجات کے لیے ہے۔ انشاءاللہ بعد والے درس میں ان تین جہتوں کی ہم قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔